بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف کی جانب سے اس حکومت کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کی جو حرکتیں یا آپ کی جو کرتوتیں ہیں اس کی وجہ سے تو پاکستان کہیں بھی نہیں جانے والا۔ اب جو آپ نے اس ملک کا حال کر دیا ہے، ملک کو ڈبو دیا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے بعد تو پاکستان اب کہیں نہیں جانے والا۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر جتنا جلدی ہو سکے انتخابات کروائے جائیں، اسمبلی ڈیزالو کی جائے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ جنرل عاصم منیر آخرکار ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے اب ڈنڈا دیا گیا۔ دیکھیں، یہ بجٹ جو حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا وہ بڑا اہم ترین تھا۔ ان کو یہ ذمہ داری اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بنانی ہے، اس کے بعد آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کارستانی کی؟ انہوں نے یہ کارستانی کی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیے بغیر، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کیے بغیر، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاملہ طے کیے بغیر انہوں نے خود سے ایک بجٹ تیار کر کے تو بھیج دیا، وہ پیش کر دیا اور اب منظوری کے لیے پڑا ہوا ہے، کیونکہ جتنی دیر تک پیپلز پارٹی اس کی منظوری نہیں دے گی، پیپلز پارٹی اب بلیک میل کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اتری ہوئی ہے بلیک میلنگ پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اب پیسوں کی ضرورت ہے، آگے الیکشن آنا ہے، ان کو چاہیے مال پانی، ان کو چاہیے مال۔ جتنی دیر تک وہ مال نہیں ملے گا اتنی دیر تک پیپلز پارٹی اس حکومت کو بجٹ کے اندر سپورٹ نہیں کرے گی۔ تو بجٹ کے اندر سپورٹ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت فارغ۔ تو اب اصل میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں بھی بہت بڑا یہ ہتھیار آ گیا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں۔ اب جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بجٹ تب پیش کرنا ہے جتنی دیر تک آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہو، اتنی دیر تک آپ نے بجٹ پیش نہیں کرنا، اور تب کرنا ہے اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی کوئی نہیں اور انہوں نے بجٹ پیش کر دیا۔ اب یہ بجٹ ان کو الٹا پڑ گیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو اسحاق ڈار ہے وہ فرسٹریٹ پھر رہا ہے، اس کی فرسٹریشن کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، اس کی ناکامی کا، کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے لے کر جائے۔ جب بھی اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے ناکامی کا، اس سے پوچھا جاتا ہے اس کی فیلئر کا، اس کی تباہی اور بربادی کا، تو وہ آگے سے چپیڑے مارتا ہے، وہ آگے سے لڑائی کرتا ہے۔ یہ اس کی حالت ہو گئی ہے، یہ اس کی دماغی حالت ہے۔ جو فرسٹریشن ہے اس کی دماغی حالت، آپ اس کی یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہی فارغ ہو گیا دماغی طور پر، جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے اس کے بعد۔ اب آرمی چیف کی جانب سے ان کو ڈنڈا دیا گیا، یہ اسی وجہ سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ حالانکہ بنائی تو بہت دیر سے ہے، بنانی تو ان کو چاہیے تھی آج سے کوئی سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 12 مہینے پہلے ان کو بنانی چاہیے تھی، تاکہ یہ بہتر کوئی کام کر سکتے۔ اور اگر یہ 100 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا پاکستان کے اندر کہ 100 ارب ڈالرز لے آتے ہیں۔ لیکن 100 ارب ڈالرز کیا، یہ 100 روپے بھی نہیں لا سکتے۔ کسی ملک نے اتنا پیسہ نہیں دینا، کوئی ملک بھی اتنا بے وقوف یا ان کی طرح ناسمجھ، ان کی طرح نکما اور ان کی طرح نااہل نہیں ہے۔ وہ جب بھی کسی جگہ پر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کاروباری آدمی، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے کہ جی ہم جائیں گے ملک سے باہر سے، ہم لے کر آئیں گے پیسہ اور دولت لائیں گے، اتنے خربوں ڈالرز لائیں گے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ملک کے لیے کچھ ایسا لے کر آئیں۔ اپنا جو اکاؤنٹ آپ کے اپنے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ کی اپنی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، ان کو جائیں لے کر آئیں، پاکستان کے اندر انویسٹ کریں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بڑی خوشحالی آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے بھی اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا کوئی تھوڑا پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر صرف وہی پیسہ، اس کا آدھا بھی، ہاف بھی، اس کا 25% بھی لے آتے ہیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جانے، پاکستان کی اکانومی کھڑی ہو جانی، پاکستان کی معیشت بحال ہو جانی ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی دولت لوٹتے ہیں، اپنا کاروبار اس کی ترقی کرتے ہیں، کاروبار ان کا اوپر جاتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے، عوام بیچاری مر جاتی ہے، عوام بیچاری بھوک، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اسی وجہ سے لوگ یہاں سے 30 لاکھ، 25 لاکھ، 40 لاکھ روپیہ دے کے ملک سے باہر جاتے ہیں غیر قانونی اور ناجائز طریقے سے، اور راستے میں جا کے مارے جاتے ہیں۔ کیونکہ آخرکار یہ والا جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ سمندر کے ذریعے یا بارڈر کے ذریعے یا صحراؤں کے ذریعے، اس کے اندر تو موت ہے، اس کے اندر تو رسک ہے۔ بچ گئے تو زندگی سیدھی، نہ بچے تو پھر اوپر۔ تو پیسے دے کے یہاں پر لوگ موت خرید رہے ہیں، لیکن حکومت نام کی یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے، حکومت نام کی چیز ملک کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ
لوگوں کی خیر خواہ ہوتی، عوام کی خیر خواہ ہوتی، پاکستان کی خیر خواہ ہوتی، پاکستان کے معاملات کو بہتر کر چکی ہوتی، لیکن نہ تو یہ خیر خواہ حکومت ہے، نہ ان کے اندر اتنی اہلیت اور قابلیت ہے، نہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اور نہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس حکومت کا گھر جانا، اس حکومت کا اسمبلیاں ریزالو کرنا، شہباز شریف کا استعفیٰ، الیکشن کال کرنا، یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے، اور یہ اس حکومت کو بتا دیا گیا۔ یہ شہباز شریف کو بھی بتا دیا ہے، یہ رانا ثناء اللہ کو بھی بتا دیا ہے، یہ نواز شریف کو بھی بتا دیا ہے۔ دیکھیں، یہ جیسے ہی ان کو میسج کنوے کیا گیا، اس کے بعد شہباز شریف کی لگی ہیں دوڑیں۔ اس کے بعد شہباز شریف یہاں سے دوڑ کے نکلا ہے لندن کے لیے۔ پہلے فرانس کے اندر ایک دو ملاقاتیں ہیں، وہ رسمی سی ملاقاتیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ یہ فرانس کے صدر سے ملے، محمد بن سلمان سے ملے، اس کے بعد اس نے جانا ہے وہاں پر لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ ملاقات اصل ملاقات ہے، اس کے اندر ساری جو نون لیگ ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے اندر شاہد کاکا عباسی، اون چودھری، جہانگیر خان، جہانگیر ترین اور شہباز شریف، سردار ریاض صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اکٹھے صرف اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ ہن کرنا کی، ہن کریے کی، یہ اب مسئلہ بن گیا، کیونکہ عمران خان مائنس ہو نہیں سکا، عمران خان کو یہ نکال نہیں سکے، عمران خان نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت اور اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کر لیں، اریسٹ کر لیں، جیل میں ڈال دیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ کریں گے تو الٹا پبلک کا ریاکشن آنا، اور ریاکشن کی وجہ سے ان کی حکومت کو اور زیادہ ڈنڈا آنا ہے۔ تو یہ اس ریاکشن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ 9 مئی کا واقعہ جس کا یہ شور مچاتے ہیں، اس کو ہوئے اب 2 مہینے ہونے والے ہو گئے ہیں، 1.5 پونے 2 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں۔ ورکروں کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑیں، معافی بھی نہیں مانگنی، آپ نے صرف پی ٹی آئی چھوڑنی ہے۔ پی ٹی آئی چھوڑیں گے، عمران خان کو چھوڑیں گے، تو لو جی آپ صاف ہو گئے، آپ کے سارے جرم معاف ہو گئے، جرائم معاف ہو گئے، آپ کے سارے داغ دھل گئے، آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئے، آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ڈاؤٹ پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سارے اسی لیے دوڑے ہیں لندن میں کہ عمران خان کا کیا کیا جائے، کیونکہ عمران خان تو الٹا پاپولر ہوتا جا رہا ہے، عمران خان تو عوام کے اندر مقبول ہوتا جا رہا ہے، مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اب جن کی خواہشیں تھیں کہ عمران خان کو مائنس کریں، مریم نواز شریف خاندان، زرداری خاندان، وہ اب ان کی خواہشیں رہنی، خواب ان کا چکنا چور ہو گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے ان کو ڈنڈا دے دیا، وہ ایکٹیو ہو گیا، اور اب یہ حکومت نہیں بچنے والی۔